الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع زمانے سے، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس زمانے کے مناسبت سے کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی نبی کے ہاتھ سے خلاف عادت کسی چیز کے ظاہر ہونے کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کسی ولی کے ہاتھ سے خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، اور ولی کے ہاتھ سے خلاف عادت جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کا نام کرامت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں کسی نبی کو بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا۔ یعنی ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے لحاظ سے نبی بھیجا، اور زمانے کی مناسبت سے کوئی معجزہ ہر نبی کو عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرمایا تھا۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور فرعون نے ایک خواب دیکھا، ایک سپنا دیکھا کہ میرے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور میرا دشمن ہوگا اور میری حکومت کو چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تو پھر فرعون نے بعض لوگوں کے سامنے بات رکھی، تو خواب کی تعبیر بتلانے والوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا اور آپ کی حکومت کو چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تو فرعون نے اعلان کرایا تھا کہ آج کے بعد
جو بھی لڑکا میری حکومت کے اندر، میرے شہر کے اندر، میرے ملک کے اندر پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو جو بھی لڑکا پیدا ہوتا فرعون کے پولیس آتی اور اس کو قتل کر دیتی۔ کچھ سالوں کے بعد فرعون کی پولیس، فرعون کے لوگ اس کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کی اس اعلان کی وجہ سے کچھ سالوں کے بعد ہماری حکومت میں، ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں کوئی بچہ باقی نہیں رہے گا، کوئی لڑکا باقی نہیں رہے گا، تمام لڑکیاں ہی باقی رہے گی، تو کچھ فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ایک بات یہ ہے کہ 1 سال بچوں کو زندہ رکھو، دوسرے سال جو بچہ پیدا ہو، جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کرو۔ ایسا کیا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال بچوں کو قتل کرنے کی باری تھی، جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ٹینشن میں آ گئی، کیا کریں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل کے اندر بات ڈالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ کو ایک صندوق کے اندر رکھو اور دریا کے اندر بہا دو۔ اور یہ واقعہ ہو گیا، دریا کے اندر ڈالا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے اندر پہنچ گئے۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون نے کی، اور آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دینا شروع کی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میری بات کو مانو۔ تو فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو بڑا بادشاہ ہوں، میں بڑا پروردگار ہوں، یہ اللہ کون ہے؟ بہرحال بادشاہ نے لوگوں کے سامنے بات رکھی، فرعون نے بات رکھی کہ یہ موسیٰ ہے، وہ میرے پاس سے حکومت چھیننے کی کوشش کرتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو جادوگر ہے۔ تو فرعون نے تمام جادوگروں کو جمع کیا، مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو کہا کہ اپنا جادو دکھلائیے۔ تو تمام جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو تمام رسیاں صاف بن گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو عصا یہ بڑا اژدہا، بڑا صاف بن گیا۔ اس بڑے اژدہے نے تمام سپولیوں کو نکل گیا۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگری کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں نبی کو بھیجتا تھا، اور اس زمانے کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو معجزہ عطا فرماتا تھا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا معجزہ عطا فرمایا اور یہ تمام سپولیوں کو نکل گیا، اور تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ تو بہرحال اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا فن بہت عام تھا، اس کی بہت شہرت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ مٹی سے پرندے بناتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پرندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جان ڈال دیتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے، انی اخلق من الطین کخلق الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اگر کوئی اندھا ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر ہاتھ پھرا دیتے تھے، گھما دیتے تھے، وہ بات جو اندھا ہوتا نا وہ صحیح سلامت ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کا کسی کو اپرس کی بیماری ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ گھما دیتے تھے، ہاتھ پھرا دیتے تھے، وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ عطا فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر شعر و شاعری کا ایک عام رواج تھا کہ لوگ شاعر کو بہت تحفے دیا کرتے تھے، جو شعر اچھی کہتا تھا اس کو پیسے دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا، اور قرآن کریم جب نازل ہوا تو لوگ کہنے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا تو لوگ کہنے لگے کہ تو محمد نے اس کو گل لیا ہے۔ تو قرآن کریم نے چیلنج کیا، اس کے جیسے کتاب لے کر آؤ، نہیں لے کر آ سکے تو کہا کہ 10 سورتیں لے کر آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے تو کہا کہ اس جیسے ایک سورت لے کر آؤ، نہیں لا سکے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک آیت نازل ایک سورت نازل فرمائی، القاریہ تم القاریہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ خرخرانے والی چیز کیا ہے؟
قیامت کیا چیز ہے؟ تو ایک شاعر تھا، اس نے لوگوں کو کہا کہ میں جیسے ایک صورت لے کر آؤں گا. اس نے کوشش کی اور اس نے لکھا الفیل ملفیل. آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھی کیا چیز ہے؟ وما ادراک ملفیل. ہاتھی کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس نے پھر کہا کہ ذنبہ قصیر، اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سن لمبی ہوتی ہے. جب اس نے یہ اشعار لوگوں کے سامنے پیش کیے تو تمام لوگ ہنسنے لگے، کفار بھی ہنسنے لگے اور مسلمان بھی ہنسنے لگے. یہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. اس نے کیسے صورت پیش کی؟ میرے بھائیوں، آج تک قرآن کریم کا کوئی چیلنج قبول نہیں کر سکا، اور جس نے بھی قبول کیا وہ ناکام ہوا. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور اس سے پہلے ہم نے تفسیر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ طٰہٰ پڑھی تھی، حالانکہ غیر مسلم تھے، جب سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی اور جب اس آیت کے اوپر پہنچے اننی انا اللہ، تو فوراً اپنی بہن کو کہا تھا کہ مجھ میں ایمان لے آیا، مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤ. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کریم کو سن کر ایمان لے آئے تھے. اسی طرح عتبہ ابن ربیعہ بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا مکہ کے اندر. تو کفار نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ کے اندر یہ بات رکھی کہ محمد نامی شخص یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے، نیا مذہب لے کر آیا ہے. عتبہ بن ربیعہ، آپ بڑے شاعر ہیں، آپ کے پاس بڑا علم ہے، آپ ان کے پاس جاؤ، ان کو سمجھاؤ. عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا اے محمد، آپ تو اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں ہم بادشاہ بنانے کے تیار ہیں. اگر آپ حکومت چاہیے ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ہے ہم آپ کو عرب کی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرا دینے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ یہ کس طرح کو چھوڑ دو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اپنی بات سے فارغ ہو گئے، آپ اپنی بات سے فارغ ہو گئے. اس نے کہا کہ ہاں اپنی بات سے فارغ ہو گیا. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ پڑھنا شروع کی اور اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ مکہ والے اور اگر یہ عرب والے اعراض کرے، آپ کی بات کو نہ مانے، تو آپ ان کو قوم عاد کی داستان سنا دیجئے، قوم سمود کی داستان سنا دیجئے. فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ عَادٍ وَثَمُودَ. تو فوراً عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ اب بس کرو. وہ سمجھ گیا کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم جو بات کہتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے. فوراً اپنے لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں محمد کے پاس گیا تھا، اس نے مجھ کو کلام سنایا. ایسا کلام ہے، نہ شاعری ہے نہ کسی نجومی کا کلام ہے، یہ تو مجھ کو ایسا لگا کہ اوپر والے کا کلام ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ قرآن کریم ہدایت کی چیز ہے. جب حضرت عمر نے پڑھا تو قرآن ایمان لے آئے، اور جب عتبہ ابن ربیعہ نے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اسی طرح ایک اور آدمی تھے، بہت بڑے اس کی آمدنی تھی لیکن بہت گناہ کیا کرتا تھا، زنا پوری رات زنا کے اندر مبتلا رہتا تھا. ایک رات وہ اپنے گویوں سے گانا سن رہا تھا تو کسی کے ایک طرف سے آواز آئی، مسجد سے آواز آئی، تو اپنے لوگوں کو کہا کہ جاؤ مسجد کے اندر دیکھو کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ کس کی آواز ہے. تو اس کے لوگ وہاں گئے تو ایک دبلا پتلا آدمی ہے، چادر اس نے اوڑھ رکھی ہے اور قرآن کریم پڑھ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں. وہ شخص آیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ میں تو قرآن کریم پڑھ رہا تھا. تو مجھ کو قرآن کریم کی کچھ آیت سنائیے. تو انہوں نے کچھ قرآن کریم کی آیت سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نیک لوگ آرام میں ہوں گے، جنت کے اندر ہوں گے اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں سے نعمتوں کے آثار ظاہر ہوں گے. اور ہم کو معلوم ہے جب انسان
خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے. تو جو لوگ جنت کے اندر ہوں گے تو ان کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ یہ خوشی کے عالم میں ہے. تو قرآن کریم کی آیات سنی. پھر شراب کا تذکرہ ہے کہ شراب ان کو اچھی شراب پلائی جائے گی، جن کا مزہ بہت میٹھا ہوگا، لذیذ ہوگا. بادشاہ نے یہ آیات سنی تو فوراً کہنے لگا یہ کتنا اچھا کلام ہے. فوراً اپنی زندگی سے توبہ کی، جتنے بھی گناہ کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے زنا بھی کیا، چوری بھی کی، بہت سارے گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو معاف فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائے اور وہ اللہ والے بن گئے. یہ قرآن کریم ہدایت کی چیز کہ قرآن کریم کی کچھ آیات سنی فوراً اپنی جو سابقہ زندگی تھی اس سے توبہ کی. تو میرے بھائیوں یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کتاب ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف فرما رہے. ہم جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح اگر رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اس وقت ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں قرآن کریم صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم تو ہماری زندگی کا حصہ ہے. روزانہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. انشاءاللہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، میں نے ایک مرتبہ پھر ذوالفقار کا ایک قول پڑھا تھا کسی جگہ یا ان کے بیان کے اندر سنا تھا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، آخری حالت ہوتی ہے لیکن اس کی یادداشت باقی رہتی ہے. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ قرآن کریم کا پوری زندگی قرآن کریم پڑھتے رہے، آخری حالت ہے لیکن ان کی یادداشت باقی ہے. تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزانہ سورہ یاسین پڑھیں. قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا فرماتا ہے. اسی طرح قل هو اللہ پڑھے کہ جو شخص قل هو اللہ پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے کہ جو شخص اپنے بیماروں کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کو شفا نصیب فرمائے گا. لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، ایک طرف ہمیں دعا بھی کرنی ہے، ایک طرف علاج بھی کرنا ہے. تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں. اسی طرح قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ بالفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جناتوں سے محفوظ رہے گا، جادو سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ سورتیں پڑھو، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس. اسی طرح آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے. اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہفتے تک تمام فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور حتیٰ کہ دجال سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا. تو ہم قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں. انشاءاللہ ایک حرف پڑھیں گے ہم کو 10 نیکی ملے گی. مثال کے طور پر ہم نے الف لام بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو 30 نیکی عطا فرمائے گی. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھیں، سورہ تبارک اللہ جی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ تبارک اللہ جی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اور ہر ایک کو مننا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے. تو ہم سورہ ملک کی تلاوت کر روزانہ عشاء کے بعد اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھے گا، یہ 27 سپارے کے اندر کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے اندر خود برکت نصیب فرمائے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے لڑکیوں کو کہا کرتا نا کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر کبھی فاتحہ نہیں دیکھی. یہ سورہ واقعہ کی برکت ہے. تو ہم سورہ واقعہ کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھانے کی فکر کریں.
کیونکہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر فرمایا تھا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نبی ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تیرا فرما بردار بنا، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری نسل کو بھی، ہماری اولاد کو بھی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان کو صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اپنی دعا کے ساتھ اپنے اولاد کی بھی فکر کی۔ لیکن یہ دنیا دار اسباب ہے، اسباب کا گھر ہے، صرف دعاؤں سے نہیں چلے گا۔ ایک شخص شادی نہ کرے اور کسی اللہ والے سے کہے کہ میرے اولاد کی دعا کر دیجئے، تو اولاد نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جو بھی دعا کرتے ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نصیب فرما۔ وہ شخص چلا گیا، ایک سال کے بعد آیا، حضرت میری اولاد نہیں ہے، دعا کر دیجئے۔ دعا کی، دوسرے سال آیا، حضرت اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت کو تعجب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر دعا قبول کرتا ہے، یہ دعا کیوں قبول نہیں کی؟ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ نے شادی کی ہے؟ حضرت میں نے شادی نہیں کی ہے۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کا گھر ہے، پہلے شادی کرنی پڑے گی پھر اولاد ہوگی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن سبب کے درجے کے اندر اپنے اولاد کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے اولاد کو مکتب بھیجے۔ یہ مکتب معمولی چیز نہیں ہے۔ علماء شیخ خلیل صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، حضرت فرما رہے تھے کہ مکتب کی تعلیم یہ فرض عین ہے، یعنی ہر ایک کے لیے سیکھنا فرض ہے، اور دارالعلوم کی تعلیم یہ فرض کفایہ ہے۔ تو ہمیں تو مکتب کے اوپر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد کے اندر ایک شخص قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرنے لگا کہ قرآن کریم کی آیتیں نکال دینی چاہیے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کو اس کے ماں باپ نے مکتب نہیں بھیجا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے، مکتب کی فکر کریں گے، انشاءاللہ ہمارا بچہ کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے گا، کہیں بھی چلا جائے گا، ہمارا بچہ ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، ایمان کی فکر کریں۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا امتحان 5 تاریخ کو ہے، تو اس کی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کو گھر پر پڑھنے لکھانے کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا بچہ کچھ قرآن کریم پڑھ لے، کچھ کتاب پڑھ لے، انشاءاللہ ہمارا بچہ صحیح طور پر پڑھ لے گا، بڑا ہو جائے گا، ہماری نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور جو بچہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا وہ ماں باپ کی بھی نافرمانی نہیں کرے گا، اور جو بچہ اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ بچہ اللہ کا، اپنے ماں باپ کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہ جس اللہ نے اس کو کھلایا پلایا سب کچھ کیا، اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت آسان ہے۔ تو ہم اپنے اولاد کی فکر کریں۔ 5 تاریخ کو امتحان ہے، اور امتحان کے بعد ہمیں انعامات بھی دینے ہیں، تو اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے وہاں غور پڑھ لیا ہوگا، تقریباً 1,40,000 کا بجٹ ہے، اور ہمارے پاس 80,000 کے قریب رقم ہے، کیونکہ ہم ہر مہینے پیسے وصول کرتے ہیں 50 روپے کے اعتبار سے۔ تو الحمدللہ اس مکتب سے 56,000 روپے نکلے، اور ماما فریے سے 23,000 روپے نکلے، اس اعتبار سے 80,000 کے قریب ہے۔ اور ہمارا جو بجٹ ہے 1,40,000 کا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ اگر بچے کو مسجد مدرسے سے یا اسکول سے ایک چاکلیٹ بھی ملتی ہے تو بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہر علاقے میں، ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر یہ عام بات ہے کہ جب سال پورا ہوتا ہے تو انعام دیا جاتا ہے، برتن کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، تاکہ ہمارا بچہ آئندہ سال خوشی خوشی آئے، حوصلے کے ساتھ آئے۔ تو سب اس کی فکر کریں گے نہیں انشاءاللہ نماز کے بعد بھی جن لوگوں کو کچھ حکومت لکھوانی ہو تو لکھوا سکتے ہیں، یا بعد میں بھی لکھوا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف 1 ہفتہ ہے، 7 دن ہے، تو اس کی فکر کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله سريع الحساب شديد العقاب غافل الذنب وقابل التوب ممن آمن وتاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن من آداب المعاشرة الإسلامية إصلاح القلب، ومن إصلاحه التوبة عن المعاصي إلى الرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وأشدكم في أمر الله عمر رضي الله عنه وأصدقكم حياء عثمان رضي الله عنه وقضاهم علي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها والحسن والحسين شهيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للعباس وولده رضي الله عنهما مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإثم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة
اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي برما وفي الهند وفي كل مكان. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذي الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.